یہاں پہ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب نے، عمران خان نے حکم دیا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنی ہے، جس اسٹریٹ موومنٹ کے لیے سی ایم صاحب آج کراچی پہنچے ہیں اور محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کل لاہور گئے، اور آپ سب نے دیکھا وہاں پہ لاہور میں ان کے ساتھ کیا رستے میں ظلم کیا گیا، پی ٹی آئی کے ورکرز کی گاڑیاں توڑ دی گئی، اور جو وہاں کی پولیس ہے انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی، عمران خان کی حکومت آئے گی، ان سب کا حساب ہوگا، ایک ایک کا حساب ہوگا۔ جو ظلم یہ اس قوم پہ کر رہے ہیں، ایک ایک بندے کا حساب لیا جائے گا ان سے۔ یہ مت بھولیں کہ یہ اس سے نکل جائیں گے اور ہم ان کو بھول جائیں گے۔ ایک ایک ماں، ایک ایک بہن، ایک ایک بھائی کا ہم حساب لیں گے ان سے۔ سب تیار ہو تم؟ اچھا، آپ جب قرآن شریف پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہوں گے قرآن شریف، تو قرآن شریف میں ایک بات کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ سب چپ ہو جاؤ، چپ ہو کے بات سنو، سب خاموش ہو جائیں، خاموش ہو کے سنیں۔ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اپنی رحمت کی بات کرتا ہے، ایک دفعہ بھی کر سکتا تھا لیکن بار بار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کرنے والوں پہ جو عذاب ہوئے گا ان کا بار بار ذکر کرتا ہے قرآن میں، ایک دفعہ بھی ہو سکتا تھا لیکن بار بار ذکر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عذاب کا، جو ہم سے پہلے قومیں آئی ہیں ان پہ جو عذاب آئے، بار بار ان کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ کیوں کیا جاتا ہے بار بار ذکر؟ تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے بات، تاکہ جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں آپ بار بار پڑھیں گے تو وہ آپ کے دماغ میں نفس اندر بھر جائے گی اور پکی ہو جائے گی اندر، اسی لیے بار بار یہ بات کی جاتی ہے۔ تو تقریر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو خان صاحب کی ایک تقریر سناؤں گا، وہ بھی میں اسی لیے قرآن سے سیکھ کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سیکھ کے میں بار بار سناتا ہوں سب کو، تاکہ یہ آپ کے دماغ میں بات بیٹھ جائے، اور جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا خان عمران خان یہ آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو یہ تقریر سناؤں گا، اور تقریر سن کے ہمیں عمران خان کی آواز بھی سننے کو ملے گی، اور ہم اس کو چپ کر کے غور سے سنیں گے، اور پھر ہم اس تقریر پہ بات بھی کریں گے۔ لگاؤ۔